نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 115 تفسیر وما یفعلوا من خیر، اور کوئی بھی آدمی وما یفعلوا کوئی بھی جو کریں گے، یفعلوا کریں گے جو بھی، من خیر کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا، فلن یکفروا ہرگز محروم نہیں کریں گے، یکفروا کا مطلب محروم نہیں کریں گے، اس ثواب سے۔ کوئی بھی آدمی جو نیکی کا کام کرے ہم اس کے ثواب سے اسے محروم نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو یہاں تک گنی ہیں، اب آپ دیکھیے یہاں پہ آ کر یہ آیات مکمل ہوتی ہیں۔ 113، 14 اور 15 تین آیات میں فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ یتلون آیات اللہ امت قائمت، امت ہے سیدھی راہ پر ایک، یتلون آیات اللہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں دو، آناء اللیل رات کے وقت پڑھتے ہیں۔ اس پہ ایک بات اب خیال میں آئی کہ وقت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ دن کو آیات پڑھے اس کا ثواب الگ ہے، رات کو پڑھے اس کا ثواب الگ ہے، دونوں چیزوں میں فرق کیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت پوری کر لیتا ہے، یعنی آخری سورت تک اسے پڑھ لیتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد حالت کے بدلنے تک اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث میں آیا۔ فقہا نے اس حدیث پر بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں حالت کے بدلنے سے کیا مراد ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ حالت کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبح کے وقت تلاوت پوری کی تو شام تک اللہ کے فرشتے دعا مانگتے رہتے ہیں اس کی مغفرت کی، اور شام کو پوری کی تو صبح تک۔ اور اسی سے حنفی فقہا نے، اور خاص طور پہ فتاوی تاتار خانیہ میں، یہ آپ کی جو وزیر اعظم گزری ہے نا اندرا گاندھی، یہ اس کی بہت بڑی خوبی تھی، اس نے اس فتاوی کو چھپایا۔ یہ کتاب نایاب ہو گئی تھی ایک طرح سے، اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کی اس کتاب کو چھپایا جائے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن کا پورا کرنا گرمیوں کے دن صبح فجر کے بعد ہو، کیونکہ دن لمبا ہوتا ہے نا، تو سارا دن اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اور سردیوں کے دن، سردیوں کا موسم آ جائے تو مغرب کے بعد ہو تاکہ فجر تک رات پوری طویل ہو جاتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں۔ تو رات اور دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ رات کی عبادت اللہ نے اسے ترجیح دی ہے کیونکہ انسان کا دل لگ جاتا ہے، دل جمعی ہوتی ہے، ریاکاری سے دور ہوتی ہے، اطمینان سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ ایک بات تو امت ہے وہ صحیح جو اپنے طریقے پہ قائم، دوسرے اللہ کی آیات، تیسرے رات کے وقت وہ پڑھتے ہیں، ہم یسجدون، چوتھے یہ کہ وہ سجدے کرتے ہیں، پانچویں اللہ پر ایمان لائے، چھٹے آخرت پر، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، اور نویں بات یہ فرمائی کہ وہ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ جو ہیں صالح ہیں۔ 9 صفات اللہ نے گنوائی ہیں یہاں پر ان لوگوں کی جو لوگ یہودیت میں تھے اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ سب سے پہلی بات تھی نا لیسو سوا، یہ سارے برابر نہیں ہیں۔ اچھا ان میں کچھ دوسرا گروہ بھی ہے، اس دوسرے گروہ کا ذکر آگے کرتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور یہی چیزیں اگر مسلمان کریں گے تو انہیں بھی ثواب ہے، لیکن یہودیوں کو زیادہ ثواب ہے، عیسائی کریں گے انہیں زیادہ ثواب ہے ہماری نسبت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی جو اس اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کسی ایسے مذہب میں تھا جس میں ان کی کتاب بھی تھی اور نبی بھی تھا، تو اگر وہ اس کو مانتا تھا، اس کتاب اور نبی کی تصدیق کرتا تھا، جب اسلام قبول کرے گا تو میری تصدیق کرے گا اور میری کتاب کو مانے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اسے عام مسلمانوں کی نسبت دوہرا اجر دے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو ان غیر مسلموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوہرا اجر ملے گا، تو انہیں ثواب زیادہ ملا کیونکہ مذہب پر قائم تھے نا، تو مذہب کو چھوڑ کر پھر اس پہ آنا، دوسرے مذہب کو اختیار کرنا، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی کو خدائی کا پتہ نہیں، کسی کو کوئی دین مذہب ہی نہیں،
تو اسے جس نے چاہ کیچ کر لیا. ایک یہ ہے کہ اپنے مذہب پہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتا تھا، کتاب کو مانتا تھا. اب آپ اسے کہتے ہیں کہ ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانو اور تصدیق کرو. یہ جو وہ قربانی دیتا ہے نا اور سوچ سمجھ کے اس دین کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے بڑا کریڈٹ ہے. وما یفعلوا من خیر، اور کوئی بھی اچھائی کا کام تم کرو گے، فلن یکفروہ، جو وہ کریں گے اللہ اس کے اجر سے محروم نہیں کرے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو خوب خبر ہے ان لوگوں کی جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، خدا جانتا ہے انہیں. یہ تو ایک جماعت ہو گئی.